आज के दौर में एक ताकतवर इंसान अपने काम के साथ साथ कैसे बने, कामयाबी अपना मुकद्दर कैसे बनाए, औरत एक ताकत कैसे बन के सामने आ सकती है। औरत को हमेशा से सिन्फ़े नाजुक कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि औरत अपनी सारी कामयाबियों को भूलकर बस नाजुक बनी फिरे और जो मर्ज़ी जो कुछ कहे और अपना सर झुकाए आगे चलते रहे और काम करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में एक मजबूत कामयाब औरत बनना चाहती हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत मोटिवेशनल होने वाली है। आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ मोटिवेशनल वीडियोस। अगर आप सोए हुए हैं और सोने का दिल करता है तब भी आप उठ के अपना काम करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड में ये जो आप वीडियो देख रही हैं ये एक डिज़ाइनर कुर्ती मैं स्टिच कर रही हूँ। ये पूरा सूट है, ऑल ओवर सूट था और इसको मैं आपके साथ स्टिचिंग इसकी इसलिए भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप देख सकें कि स्टिचिंग के दौरान हमें कितना टाइम देना पड़ता है। लेसिस का अगर हम कुर्ती या कोई भी डिज़ाइन स्टिच करते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम हमारा कहाँ चला जाता है। और यहाँ पे ये देखिए लेसिस का यूज़ करके एक हल्के फुल्के सी डिज़ाइन को आप ज़बरदस्त से एक डिज़ाइनर कुर्ती बना सकते हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो सबसे पहले तो लोगों को इग्नोर करना सीखें। लोग इधर उधर दाएं बाएं जहाँ पे भी हैं जो मर्ज़ी कहते रहें, आपने अपना काम करते जाना है, चलना है अपने काम के साथ। अगर आपको पता है कि आपका काम राइट साइड पे है, यानी कि आपकी डायरेक्शन सही है और आपने इंशाल्लाह मंजिल पर पहुंचना है, तो आपने अपने दाएं बाएं के लोगों की नहीं सुननी। अगर तो वो आपके लिए अच्छी बात कर रहे हैं, कामयाबी की बात कर रहे हैं, तब तो आप सुन लें और अपनी ज़िंदगी में उन पॉइंट्स को शामिल कर लें। अगर नहीं तो आपने उनको छोड़ के आगे चलना है और उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको पीछे धकेलते हैं और आपके अच्छे काम को कभी भी नहीं सराहते, क्योंकि इनको पता होता है कि हमने थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट दिया तो ये और भी आगे चली जाएंगी। तो इसी तरह से आपने अपने काम को जारी रखना है और कोशिश करें कि मेहनत के साथ अपना काम जारी रखें, पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। और ख़ामोशी के साथ अपना काम करें, खामोशी इख्तियार करें। जब आप खामोश रहते हैं ना तो आपके पास पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जब बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करने वाला बातूनी शख्स जो होता है वो हमेशा अपनी एनर्जीज़ अपनी बातों में ज़ाया करता है। तभी आपने देखा होगा और सुना होगा कि जो इंसान बहुत ज़्यादा प्लानिंग बताता है, बातें करता है और बहुत ज़्यादा सवालात जवाबात करता है, तो वही इंसान आगे कुछ नहीं कर पा रहा होता और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ बातों से ही काम चला रहा होता है। तो आपने खामोशी से अपना काम जारी रखना है। और हाँ, लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा लंबे लंबे सवालात जवाबात करने की भी ज़रूरत नहीं, बस टू दी पॉइंट रहें, ठीक है। अगर आप बातूनी हैं तो कोशिश करें कि अपनी बातों को अपने मकसद के आगे हायल मत होने दें और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू से परहेज़ करें। लंबे सवालात जवाबात ना तो सिर्फ इंसान को बोर करते हैं, बल्कि आपकी कंपनी में जो रहते हैं ना वो भी आपसे बोर होना शुरू हो जाते हैं और आपकी वैल्यू ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और हर दफ़ा आप अवेलेबल भी मत रहा करें कि जो जब जैसे चाहे आपको यूज़ करता फिरे और आप हमेशा अपनी अवेलेबिलिटी की वजह से अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं और अपने मकसद से पीछे होते जाते हैं। तो अपनी अवेलेबिलिटी को मखसूस तरीके से इस्तेमाल करें। ये नहीं है कि जो जैसे मतलब अगर फ़ोन आता है तो आप लपक कर अपना काम छोड़ कर फ़ोन सुनना शुरू कर देते हैं। बेशक मर्ज़ी जिसका भी फ़ोन हो, जितना भी ज़रूरी फ़ोन हो, आपने अपने हिसाब से चलना है। किसी को अपनी अवेलेबिलिटी इसलिए भी ना दें कि वो आपका फ़ायदा उठाने शुरू हो जाए और आपको कम से कम तरीन समझना शुरू हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के काम ना आएँ, मैं ये हरगिज़ नहीं कहती, आप हमेशा लोगों के काम आएँ, लेकिन ये भी नहीं है कि आप काम आते आते अपनी ही वैल्यू ख़त्म कर दें। मैं अगर आपको अपना कहूँ ना तो मेरे साथ भी हमेशा यही होता
ہوتا ہے. کوئی اگر مجھے بہت نزدیک کے ریلیٹیو ہوں گی یا رشتہ دار ہوں گی، وہ کہیں گی کہ مجھے نا یہ سوٹ چاہیے، اور آپ کا میں نے دیکھا تھا فلانا سوٹ آپ نے بہت اچھا سا اسٹچ کیا تھا، تو مجھے بھی یہ اسٹچ کر دیں. بھلے وہ پیسے نہ دیں، بھلے مجھے بس یہی فیل ہوتا ہے کہ وہ یہ کہیں گی کہ میں نے ان کو کام کا کہا ہے اور یہ کام کر کے نہیں دے رہی. میں جتنی بھی مصروف ہوتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ اسٹچ کر کے دے دوں، کیونکہ مجھے تھوڑا سا یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائیں. اور اسی طرح کرتے کرتے نا میرا اپنا اتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے کہ میرے جو کپڑے ہیں وہ پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں. اور اسی طرح الٹریشن وغیرہ کا بھی اگر کسی کا کام ہوتا ہے تو فوراً سے دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ظاہری بات ہے اس کا کام ہے اور یہ تو 1 منٹ کا کام ہے، یہ جلدی سے ہو جائے گا. حالانکہ ہمارا ٹائم اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنے کام کو ٹائم دیں تو کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں. آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا سے دوری آپ اختیار کر ہی نہیں سکتے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا سے دوری اختیار کرنی ہے، لیکن کیسے کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، کتنے ٹائم کے لیے یوز کرنا ہے، یہ آپ نے اپنے روٹین کے مطابق ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. کیونکہ کوئی بھی آ کر اپنے جو آپ کی روٹین ہے وہ سیٹ نہیں کر سکتا. آپ نے اپنی ڈے کے مطابق، اپنے کاموں کے مطابق، اپنی دلچسپی کے مطابق اپنا دن سیٹ کرنا ہوتا ہے. اور اسی میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے موبائل، ٹی وی وغیرہ، سوشل میڈیا جو ہے وہ کتنا یوز کرنا ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے، میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ میں اگر سوشل میڈیا میں چلی جاؤں یا یوٹیوب، انسٹا، ٹک ٹاک تو خیر میں بالکل یوز ہی نہیں کرتی. میرے پاس ٹک ٹاک کی ایپ ہی نہیں ہے. اگر بچے غلطی سے ڈاؤن لوڈ کر بھی لیتے ہیں تو میں ٹک ٹاک ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، بس مجھے عادت ہی نہیں ہے. اور فیس بک بھی میں بہت زیادہ یوز نہیں کرتی ہوں. بس انسٹاگرام کیونکہ وہ میرے ضرورت ہے اور مجھے یوز کرنا پڑتا ہے، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ بہت زیادہ یوز نہ کروں. لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے ایک ریل دیکھتے ہیں تو دوسری آنی شروع ہو جاتی ہے، دوسری سے تیسری، اسی طرح سے 1 سے 2 گھنٹے کہاں چلے جاتے ہیں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اسی طرح یہ سارا ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے. ڈرامے دیکھیں، بے شک اپنے پسندیدہ 8 سے 9 بجے کا ڈرامہ دیکھیں، لیکن میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ جب بھی میں اسٹیچنگ کرنے بیٹھتی ہوں تو کوئی نہ کوئی ڈرامہ لگا کر بیٹھ جاتی ہوں. میں کوئی مخصوص ٹائمنگ میں ڈرامے نہیں دیکھتی ہوں، بس یہ ہے کہ جب فرصت ملتی ہے یا کچن میں کھانا بناتے وقت کوئی سورت وغیرہ سن لی، کوئی مطلب سورہ رحمان میں لازمی کوشش کرتی ہوں دن میں سن لیتی ہوں. کوئی دن کا آغاز میں سورہ رحمان سے کرتی ہوں. کچن میں جب بھی ناشتہ بنا رہی ہوتی ہوں تو کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ سورہ رحمان سن لوں سب سے پہلے. اس کے بعد اگر بلاگ کسی کا دیکھنا ہو یا ڈرامہ وغیرہ دیکھنا ہو تو اگین پھر میں یہ چیزیں دیکھتی رہتی ہوں. تو کوشش کریں کہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا یوز کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اسکرولنگ کرتے جا رہے ہیں، ٹائم آپ کا کہاں سے کہاں جا رہا ہے، سارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور اپنا جو آپ کا مقصد ہے وہ پیچھے ہوتا جا رہا ہے. تو اس طرح سے بالکل ہرگز نہیں کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ میں پرفیکٹ ہوں، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ اپنا کام اپنے ٹائم پہ کروں اور بہت ڈیلے نہ کروں. ڈیلے ہو بھی جاتا ہے، ظاہری بات ہے، میں بھی انسان ہوں، لیکن کچھ ایسے رولز اپنائے ہوئے ہیں کہ ان کو یوز کر کے، ان کا استعمال کر کے میں زیادہ تھکاوٹ کے بنا اپنا کام کر سکوں. اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، کامیابی کا ایک سب سے بڑا راز میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں. فلانا نے یہ کہہ دیا، ڈمکانا نے یہ کہہ دیا، یہ اس طرح کیوں ہو گیا، میں نے اس طرح بات کیوں کی، فلانا مجھ سے ناراض کیوں ہو گیا، یہ وہ مطلب نیگیٹیوٹی کی طرف آپ چلے جاتے ہیں. بس سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور پازیٹیو طریقے سے آپ کی جو انرجیز ہیں وہ نیگیٹو طریقے سے ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات کو اگنور کر دیا کریں، مطلب اپنے دماغ پہ حاوی مت ہونے دیا کریں. مقصد اپنے سامنے رکھیں اور چلتے جائیں. اور ادھر ادھر ظاہر باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں تو آتی رہیں گی، انسان ہے، زندگی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بڑے حادثات، بڑی مصیبتوں، بڑی بیماریوں سے بچائے. باقی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں، جانے دیں. کسی نے کچھ کہا، جانے دیں. آپ نے کچھ کہا، اول تو کوشش کریں کہ آپ کچھ نہ کہیں، ایسی بات جس سے آپ کے دل میں ملال ہو یا کوئی آپ سے ناراض ہو. کوشش کریں کہ ایسی باتوں سے اجتناب کریں، اگنور کریں.
اور چھوٹی چھوٹی باتیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ فلانا جو ہے وہ فلانا نے فلانے سے بات کی اور وہ مجھ تک پہنچ گئی، اس نے میری برائی کی. تو اس طرح کی باتیں آپ کی جو نیگیٹو انرجیز ہیں نا اس کو بڑھاتی ہیں، پازیٹیو انرجی آپ کی ختم ہوتی جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو بھی آپ نے اگنور کرنا ہے اگر تو اپنی زندگی میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو. وقت کی قدر کرنا سیکھیں. ہمیشہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے نا، بچپن سے ہم یہی سنتے آ رہے ہوتے تھے کہ وقت کی قدر کریں، وقت بہت قیمتی ہے، وقت چلا جائے تو پھر نہیں آتا ہے. اور ظاہری بات ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں اس بات کے ٹھیک ہے ہم سنتے تھے، ہم کہتے تھے کہ یہ کیا بھلا وقت چلا جائے، ٹھیک ہے وقت تو جا رہا ہے لیکن وقت کتنا قیمتی ہے یہ تو آگے چل کے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک منٹ جب ہمارا ضائع ہوتا جا رہا ہوتا ہے اور ہم کام میں نہیں لا رہے ہوتے تو ہمارے لیے یہ کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے. تو وقت کی قدر جو بھی نہیں کرے گا وقت اس کی قدر نہیں کرے گا. یہ ہمیشہ سے بات آپ اپنے دماغ میں یاد رکھیں. وقت کو تو ایسی ایک برف کی طرح ہے نا کہ برف کو اگر آپ باہر رکھتے ہیں تو وہ اپنی جگہ سے جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو پگھلنے شروع ہو جاتا ہے اور پل بھر میں برف سے پانی بن جاتا ہے. چلیے جی پھر ملوں گی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ حافظ.